Hello dear viewers and welcome to the Realtors Cafe with Asfar Tahir. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप लास्ट वीक कैसा गुजरा? मौसम तो खूब गर्मा गर्म चल रहा है तो आजकल तो वेदर की बात ही हो रही है, बट बस जैसे आप जानते हैं कि थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, ये लास्ट लेग ही है, उसके बाद फिर ठंड वंड शुरू हो जाएगी. तो होप ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक होगा, आपकी फैमिलीज़ वगैरह सब ठीक हैं. आपके हमें ईमेल्स आती रहती हैं, फ़ोन कॉल्स भी आती हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं. बिकॉज एज यू नो कि एवरी टाइम आई ब्रिंग अ न्यू प्रोफेशनल, हमारे जो गेस्ट होते हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, मॉर्गेज फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, होम इंस्पेक्शन, तो ये सारी जो हैं लिंक्ड हैं सारी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के साथ. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप घर ख़रीदते हैं तो इंस्पेक्शन करवाते हैं आप, और हमारे एक प्रोग्राम में हमने बड़े क्वालिफाइड होम इंस्पेक्टर को भी इनवाइट किया था, जिन्होंने आपको बताया था, हम सबको एजुकेट किया था कि क्या उसका प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं. तो हमें कुछ काफ़ी उस बारे में काफ़ी हमारे दोस्तों की कुछ मैसेजेस ईमेल्स आई हैं. तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले प्रोग्राम्स में एक और क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड होम इंस्पेक्टर जो हैं उनको मैं इनवाइट करूँगा, ताकि फ़र्दर आपके जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ, मुझे भी सारा जितना भी मालूम है इस इंस्पेक्शन के बारे में, बट आई वुड लाइक कि वो खुद आएँ, आपसे बैठ के बात करें और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स दें. हमारे स्टूडियोज़ का नंबर, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 905-670-4114, 905-670-4114, और हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं. हमारी ईमेल है जी voiceoftorontotv@gmail.com, voiceoftorontotv@gmail.com. तो दोस्तों, जैसा कि आप उस प्रोसेस से, उस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे, जब आप व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी देन यू गो फॉर द मॉर्गेज फाइनेंसिंग, ज़ाहिर आपको मॉर्गेज चाहिए. तो जब आप मॉर्गेज कमिटमेंट आपको बैंक देता है, तो उस मॉर्गेज कमिटमेंट के लास्ट सेक्शन पे लिखा होता है जी कि डू यू नीड अ मॉर्गेज इंश्योरेंस, यस और नो, और डू यू ऑलरेडी हैव एन इंश्योरेंस. तो दिस अ डिफरेंस. काफ़ी हमारे दोस्तों ने मुझसे सवालत भी किए जब भी मैं कहीं बैठता हूँ, गुफ्तगू होती है कि जैसे एक मॉर्गेज इंश्योरेंस होती है और एक लाइफ इंश्योरेंस है, विच वन इज़ बेटर. तो मैं आज हमारे स्टूडियोज़ में जो हमारे दोस्त आए हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है. वेरी सीजनड, एक्सपीरियंस्ड एंड अ प्रोफेशनल insurance and financial advisor and a consultant. He has his own company, he runs his own brokerage. तो उन्हें आज हमने इनवाइट किया जी अपने स्टूडियोज़ में. तो इन सारे हमारे जो आप लोगों के या हम सब लोगों के जो क्वेश्चंस हैं और जो कुछ हम जानना चाहते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे सारे हम सवालात का जवाबात लेते हैं. तो आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब जाहिद सैयद साहब ऑफ अरूज फाइनेंशियल. वेलकम टू आवर स्टूडियो जाहिद साहब. थैंक यू वेरी मच अजहर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, एंड सारे देखने वालों को बहुत बहुत सलाम. थैंक यू वेरी मच सर. आप बड़े बिजी पर्सनैलिटी हैं और मशहूर भी हैं, आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है. तो माशाल्लाह यू डूइंग वेरी वेल, आई मीन इन योर फील्ड. थैंक यू. तो पहले तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा, कुछ दोस्त बहुत सारे जानते हैं कि आपको भी जानते हैं, आपकी कंपनी को भी जानते हैं, आप क्या बिज़नेस करते हैं. तो ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली ज़रा अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में ज़रा थोड़ा बताइए. एब्सोल्युटली अजहर भाई, मेरा नाम जाहिद सैयद है. अरूज फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस लिमिटेड जो मेरी कंपनी है, हम उसे इस बिज़नेस में ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए हैं. सो बैक इन 2000 में हमने स्टार्ट किया था, एंड वी नो ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो. हमने काफ़ी प्रोग्राम्स वर्क किए हैं, और फिर हमने उसमें फर्दर एजुकेशन की, जैसे एज ए चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर जो है वो मेरी डेजिग्नेशन है, जो एस्टेट प्लानिंग एंड इंश्योरेंस में हाईएस्ट डेजिग्नेशन होती है, जिसमें हम बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए प्लानिंग करते हैं, एंड हाई अर्नर्स के लिए प्लानिंग करते हैं, और इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट है उनका इन आउट जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है. सेकंड, हमारे पास जो डेजिग्नेशन उसे कहते हैं मास्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र फिलैंथ्रोपी. तो जो आप डोनेशंस करते हैं या आप लोगों को चैरिटी करना चाहते हैं, तो कौन सा बेस्ट तरीका है चैरिटी करने का. तो और सेकंड, जो थर्ड है वो ऑफ कोर्स टैक्स मिनिमाइजेशन है. तो जो आप ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेते हो, इसको कब बेचना चाहिए,
کب کتنی دیر رکھنا چاہیے, اس کے کیا ٹیکس کانسیکوینسز ہیں. یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. بالکل آپ, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے انہوں نے بات کی انشورنس میں ڈیل کرتے ہیں جی, ویریس انشورنس پروڈکٹس ڈپینڈنگ اپان یور نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ. یہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں, آپ کا نیڈز انالیسس کر کے آپ کو بتاتے ہیں جی کیا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیکس منیمائزیشن اسٹریٹجیز ہیں کہ کہاں کہاں آپ کو ٹیکس سے آپ چھوٹ مل سکتی ہے, کہاں بچت کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ آتی ہے اسٹیٹ پلاننگ میں بھی آپ انوالو ہیں. ایبسولوٹ. تو اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اچھا ظاہر سے پہلے یہ مجھے بتائیے, جو کافی لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے ابھی اپنے ویور سے بات کر رہا تھا کہ جب آپ مارگیج کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو مارگیج کمٹمنٹ جب آپ کی ہوتی ہے, آپ آفٹر گوئنگ تھرو آل دا پروسیس, جب فائنل مارگیج کمٹمنٹ آتی ہے تو اس میں بینک آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ مارگیج انشورنس, ڈو یو ہیو اے مارگیج انشورنس اور ڈو یو وانٹ اے مارگیج انشورنس. اگر مارگیج انشورنس نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس لائف انشورنس. تو آپ یہ بتائیے, کافی دوستوں کا یہ ایک کوشچن ہے کہ از لائف انشورنس از بیٹر اور مارگیج انشورنس, کون سی لینی چاہیے؟ اظہر بھائی, اس سے پہلے کہ میں اس کو آنسر کروں, اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے, کیوں لینی چاہیے. فرسٹ آف آل وہ بے شک مارگیج انشورنس ہو, بے شک لائف انشورنس ہو, لیکن کیوں نہیں. دیکھیں, جب آپ گھر بائی کرتے ہو تو آپ 20% اگر آپ دیتے ہو تو 80% کی جو مالکیت ہوتی ہے وہ بینک اون کرتا ہے آپ کی پراپرٹی کو. تو آپ اس وقت تک آپ کا گھر نہیں ہوتا جب تک وہ پے آف نہیں ہو جاتا. تو بیسکلی ان ادر ورڈز وی آر رینٹنگ اٹ. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کی فیملی جو بریڈ ونر ہے یا جو ارننگ کرتے ہو, اگر کسی کو کچھ ہو جائے, گاڈ فاربڈ پری میچور ڈیتھ یا ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے, تو پھر بینک آپ کو کہتا ہے کہ جی ہمارا گھر خالی کرو اور ہماری مارگیج پے آف کرو. آپ کو اتنا بھی ٹائم سم ٹائم نہیں ملتا کہ آپ اچھی پرائس پہ اس گھر کو بیچ سکو اور ریمیننگ منی اپنے پاس رکھ سکو. تو ڈپینڈنگ آن وٹ دا سچویشن, تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے فرسٹ آف آل. اب اس میں فردر آپ کا کویشچن جو ہے کہ کون سی لینی چاہیے, تو اس میں ڈفرنٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہو تو یو بلیو, اور اسپیشلی لاٹ آف نیو امیگرینٹس بلیو کہ جی ہمیں انشورنس لینی ہی لینی ہے. دے پورٹریٹ لائک دس کہ جی آپ کو لینی ہے, لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے لینا. یہ انڈرسٹینڈنگ کریں کہ آپ کو, کیونکہ آپ نے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے بینک کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. اگر آپ نہیں لوگے تو گھر وہ اون کرتے ہیں 80% آپ کا, لیکن انشورنس جو ہے آپ کے بینیفٹ, آپ کے لیے بینیفٹ کے لیے, لیکن وہ شو ایسے کرتے ہیں کہ وہ ان کے بینیفٹ کے لیے, کیونکہ وہ اس پروسیس سے نہیں جانا چاہتے کہ آپ کے گھر لیں, اس کو بیچیں, یہ کریں وہ کریں, رائٹ. سو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ تو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں, آپ سائن اپ کر دیتے ہو وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے بینیفٹس کون ہیں. تو ایک تو مارگیج انشورنس کے بینیفیشری جو ہوتا ہے وہ بینک ہوتا ہے. So that's mean کہ آپ نے انشورنس لی, ایک سرٹن اماؤنٹ آپ ان کو دیتے ہو, اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو بینک اپنے آپ کو پے آف کر کے گھر آپ کا ہو جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا پریمیم جو ہے جو آپ دے رہے ہو تو وہ سیم رہتا ہے. سیکنڈ, آپ اگر ایک بینک سے دوسرے بینک سوئچ کرتے ہو کہ اچھا ریٹ وغیرہ لینے کے لیے, تو آپ کی پالیسی گئی, بالکل, کیونکہ وہ بینک جو ہے اونر ہے اس پالیسی کا. تو اس لیے آپ کی جب پالیسی سے یو آر اولڈر ناؤ, آپ کی ہیلتھ چینج ہو سکتی ہے, مے بی آپ کو کوئی انشورنس نہیں دے ان دا فیوچر. سو نمبر تھرڈ جو ہے وہ انڈر رائٹنگ کا کوشچن آ جاتا ہے کہ مارگیج انشورنس میں یوزلی وہ آپ کو میڈیکل کے تھرو نہیں گزارتے, اور انڈر رائٹنگ جو ہے وہ ٹائم آف کلیم ہوتی ہے جب وہ کلیم آتا ہے ورسز ٹائم آف ایشو. تو اس لیے جب آپ لینی ہے, بالکل اپنی فیملی کے لیے لینی ہے, تو آپ جو ایڈوائزر ہے, انشورنس ایڈوائزر, ان سے بات کرتے ہو, وہ آپ کو ڈفرینس بتاتا ہے. تو لائف انشورنس میں یہ فائدہ ہے. لائف انشورنس میں بیسکلی یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کا ریٹ لاک ان ہو جاتا ہے, اور جتنی اماؤنٹ کی آپ نے کوریج لی ہے وہی ملے گی فیملی کو, بے شک مارگیج $50,000 بھی رہ گئی ہے. بالکل وہی میں ایک بات کر رہا تھا کہ جو مارگیج انشورنس ہے وہ آپ کی جو ہوم کی جو پرائس ہے, جو ویلیو ہے, اس کو کور کرتی ہے, جو آپ کی مارگیج کی ہے. جیسے جیسے آپ کی مارگیج بیلنس ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے, آپ کی کوریج بھی ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے جی. اور لائف انشورنس میں یہ اگر آپ نے $500,000 ملین کی لی ہے, تو جائے آپ کا گھر پے آف بھی ہو گیا, وہ وہیں پر ہے, ایبسولوٹلی وہ آپ کو کور کر رہی ہے. اور وہ آپ اگر جانو تو وہ ایکچولی انشورنس کمپنی سے آپ کو لے کے دیتے ہیں, رائٹ. تو دے کیونکہ ایز اے ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ اس طرح کرو, ہمیں بنڈل آپ کو 100 کلائنٹس دیتے ہیں, آپ ہمیں ایک بنڈل سا بنا دو.
لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کرو. بالکل آپ اگر وہ آپ کو دے بھی دیتے ہیں تو یو کین کینسل اینی ٹائم, اور اس کے بعد بھی آپ شاپ اراؤنڈ کر سکتے ہو. ضروری نہیں کہ آپ نے پہلے بھی شاپ اراؤنڈ کرنا ہے, رائٹ. سو یو کین کال دا ایڈوائزر, وی کین فائنڈ آؤٹ کہ کون سی آپ کے لیے پروڈکٹ بہتر ہے, کتنی کاسٹ کرتی ہے, کیونکہ ایز اے ہم بروکر ہیں, ڈفرینٹ کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں, سو یو گیٹ دا بیسٹ وہاں ریٹ. تو آپ ایک ہی بینک کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا, اور جو آپ جب بروکر کے پاس جاتے ہیں, جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو they deal with different various companies. And we are licensed. وہ لائسنس نہیں ہوتے, they are not insurance advisors. Exactly. ہمارے پاس لائسنسنگ ہوتی ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپنیز ہوتی ہیں, and we give you the different products کہ آپ کے کیا آپشنس ہیں. تو I think anything you do, لائف انشورنس از آلویز بیٹر, کیونکہ اس کا بینیفیشری آپ کی فیملی ہوتی ہے, اس کی اونرشپ آپ کے پاس ہوتی ہے, ریٹ آپ کا لاک ان ہو جاتا ہے, انڈر رائٹنگ ٹائم آف ایشو ہو جاتی ہے, اور آپ بینک سوئچ بھی کرتے ہو تو آپ کو دوبارہ انشورنس نہیں لینی پڑتی. لائف انشورنس میں یہ ہے کہ سپوزنگ جو ہوم اونر ہے جس کے نام پر وہ گھر ہے یا مورگیج ہے, ان کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ مورگیج کمپنی جو ہے جتنی بھی آپ کی جو ویلیو کی انشورنس ہے وہ اس کو آپ کو پے کر دے گی, اور آپ بینک کو کلیئر کر سکتے ہیں, باقی جو بیلنس ہے آپ لے لیں. ان کیس آف مورگیج انشورنس جو بینک سے آپ نے لی ہوئی ہے, اس میں اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے ہوم اونر کی, تو اس میں کیا پروسیس ہوگا؟ دیکھیں, بیک ٹو دا کوشچن جو آپ نے پوچھا تھا کہ فار ایگزامپل آپ نے $500,000 کی کوریج لی ہے, تو مورگیج رہ جاتی ہے 200,000. اب خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا ایکسپٹ دا ہاؤس. اگر آپ یہ ہے کہ وہ اپنی مورگیج کو آپ کا گھر ہو گیا, رائٹ. لیکن ہم لائف انشورنس میں کیا ہوگا کہ آپ کو $500,000 ملے گا, اس میں آپ کے ساتھ وہ بھی مل جائے گا. $500,000 ملے گا, اور آپ 2 لاکھ بینک کو دے کے 3 لاکھ اپنے پاس رکھ لو گے. دس از ویری امپورٹنٹ. جیسے میں نے کہا کہ سب یہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کی جو ہے ریئل اسٹیٹ جو ہے, آپ کی مورگیجز جو ہیں, آپ کی انشورنس جو ہے, یہ سبھی انٹر لنکڈ ہیں آپ, اور ان کو ساتھ لے کے آپ نے چلنا ہے. اس لیے ہم اپنے پروگرام میں ایسے پڑھے لکھے پروفیشنلس کو بلاتے ہیں تاکہ ہم سب کو ایجوکیٹ کریں, آپ کو کریں. ظاہر ہے یہ تو ایوری ڈے دیکھیں رسک فیکٹر ہے نا. آپ نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ اپنے رسک کو آپ نے انشورنس کمپنی پہ ٹرانسفر کر دیا ہے. سو کہ جی ٹھیک ہے, جب تک وی آر دیئر ہم ارن کر کے مارگیج پے کر سکتے ہیں, لیکن سم تھنگ ہیپنس پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک انفورسین ایک ہے, اپنی آپ کو آپ کور کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے گا ایسا کسی کے ساتھ ہو. وہ تو جب جتنی زندگی لکھی ہے جو بھی ہے وہ تو ہے ہی ہے. اب جیسا آپ موٹر انشورنس لیتے ہیں, کار انشورنس لیتے ہیں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں لیتے کہ گاڑی کا میرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, اس کو کوریج ساری زندگی نہ ہو, اور اللہ کرے کسی کا ایسا نہ ہو, لیکن وہ کوریج تو ہے نا جی. آپ کو ایک بیک آف دا مائنڈ ایک آپ کو ہے. لیکن اس میں پھر دیکھیں پرماننٹ پالیسیز ہوتی ہیں. دیکھیں ہر بندے نے جانا ایک دن دنیا سے. میں اسی طرح اب آؤں گا کہ یہ تو ہوگی مین جو ہمارے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی ہمیں اس بارے میں کلیریفائی کریں. اب اس کے علاوہ اور کافی ساری پالیسیز ہیں انشورنس میں جو ہم جاتے ہیں, ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اگر ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, تو تاکہ اسے بیٹھ کے ہم مزید اس پہ فردر اس پہ آپ سے ہم لیں. تو ہم ظاہر صحیح صاحب سے بات کریں جی فرام عروج فائنینشیل. تو انشورنس میں جیسا کہ مینشن کیا کہ بہت ساری اور پروڈکٹس بھی ہیں, اور ساری کافی چیزیں ہیں انشورنس میں جو آپ کو لینی چاہیے. میں نہیں بتاؤں گا, ظاہر صاحب سے پوچھیں گے. اور لیٹس گو فار اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. For all your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829. वेलकम बैक व्यूअर्स एंड थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। तो हम बात कर रहे थे जनाब ज़ाहिर सईद साहब से, जिनका ताल्लुक रूज फाइनेंशियल से है। तो हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक बड़ा एक क्लोजली कनेक्टेड है विद योर रियल एस्टेट एंड योर मॉर्गेज फाइनेंसिंग। तो जी जाहिद भाई, ये बताइए कि ये तो हमने बात कर ली मेन, उसके अलावा इंश्योरेंस में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर एक की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं। तो हमारे व्यूज़ को थोड़ा बताइए और कौन कौन सी ऐसी हैं जिनसे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस को आप अगर एज ए एसेट देखते हो तो परमानेंट पॉलिसीज़ बहुत फ़ायदा देती हैं आप लोगों को, और उसमें ये बेसिकली होता है कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट इंश्योरेंस, इज़ अश्योरेंस। इसका परमानेंट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता जब भी कुछ होगा वो अमाउंट फैमिली को मस्ट मिलेगी। तो एक प्रोटेक्शन, अगर आपने $1 मिलियन की पॉलिसी ली हुई है तो $1 मिलियन मस्ट मिलेगा। सेकंड फीचर जो है वो उसका बेसिकली एक सर्टेन टाइम तक आप पे करते हो जो प्रीमियम है, उसके बाद वो प्रीमियम पॉलिसी पेड अप हो जाती है लाइफ के लिए। जैसे आपने घर बाय किया, 20 साल मॉर्गेज उतारी और घर आपका हो गया, ठीक है। फिर थर्ड जो फीचर है उसे हम कहते हैं एक्विटी। तो घर में जैसे एक्विटी बनती है ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक्विटी बनती है। तो आप उस एक्विटी को लेके बैंक के पास जाते हो, जैसे घर को लेके जाते हो कि मुझे $50,000 चाहिए, तो वो आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट, रियल स्टेट में आपको क्वालिफिकेशन करनी होती है टू टेक 50,000 आउट। लाइफ इंश्योरेंस में क्वालिफिकेशन नहीं होती है, एक्विटी वाली भी है कि आप लें और उसमें एक्विटी बिल्डअप हो जाए। उसको आप रिटायरमेंट के लिए यूज करें, टैक्स फ्री रिटायरमेंट के लिए यूज करें, बच्चों की हेल्प करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है वो करें, लेकिन आपको एक सर्टेन टाइम उसे देना है कि वो ग्रो करे। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो इसका जो फीचर है वो है कंपाउंडिंग, कि जो ग्रोथ होती है वो टैक्स फ्री होती है और प्लस इज आल्सो टैक्स फ्री बेनिफिट। तो इसको एज ए, जो रिच लोग हैं उसे एज ए एसेट लेते हैं, उसको एज ए लाइबिलिटी नहीं लेते। और अगर आप कैलकुलेशन करो तो बहुत अच्छा रिटर्न्स जो हैं वो इसके मिलता है टोटल इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, दिस इज वेरी आई मीन वेरी हार्टनिंग टू नो कि ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं। लोग तो यही कहते थे कि आपकी प्रॉपर्टी में इक्विटी बिल्डअप हो जाए तो उसको आप कैश करवा सकते हैं। अगर आप यकीन करो तो बैंक्स जो हैं सबसे ज्यादा इंश्योरेंस बाय करते हैं अपने एग्जेक्टिव पे और दूसरे शेयर होल्डर पे। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा लोग जो बैंक लाइफ इंश्योरेंस में बिलियंस एंड बिलियनर्स आर इन्वेस्टेड, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको टैक्स फ्री ग्रोथ देती है। ओके राइट, जैसे आपका प्रिंसिपल रेजिडेंट टैक्स फ्री ग्रोथ देता है, इसी तरह आपकी इंश्योरेंस भी आपको टैक्स फ्री ग्रोथ देती है। तो जो दो कम्युनिटीज बहुत से दे लुक एट वेरी क्लोजली, Jewish and Chinese, because they understand you know how that works. It's not what it's called, what it does, what matters. It does, yeah. बिल्कुल obviously जब आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हो और जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें इक्विटी बिल्डअप हो, which is your money,
تو آبویسلی آپ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اچھا صاحب بھائی یہ بتائیے کہ یہ تو ہوگی, اس کے علاوہ آئی مین اور بھی ہیں, آئی تھنک کرٹیکل النس کے بارے میں بھی کسی نے پوچھا کہ کرٹیکل النس میں بھی ہوتی ہیں, وہ کرٹیکل النس کا ذرا بتائیے, یہ کون کون سی اس میں کتنی اور کون کون سی النسز اس میں ہیں؟ دیکھیں اگین گوئنگ بیک ٹو دا ریئل اسٹیٹ, جیسے آپ نے گھر لیا, اب آپ سک ہو گئے ہو, اب آپ مارگیج تو نہیں پے کر سکو بیکاز یو آر سک, تو آپ کے پاس کچھ ہیلتھ پالیسیز ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کریٹیکل النس انشورنس پالیسیز ہیں جو آپ کو لم سم پرووائڈ کرتی ہیں. یہ بتانا چاہوں گا اپنے دوستوں کو کہ صرف لائف انشورنس مت لیجیے. لائف انشورنس جو ہے وہ آپ لے تو لیتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کی فیملی کے لیے ہے. جب خدا نخواستہ چلے جائیں تو اس کا جو بھی کوریج ہے وہ آپ کی فیملی کو ملتا ہے, بس تو ان کی لائف ایزی ہو جائے گی آپ جانے کے بعد. لیکن کرٹیکل النس ایسی ہے کہ آپ کی لائف کے اندر دیکھیں زندگی کا اور بیماری کا کچھ پتہ نہیں, کسی ٹائم بھی آ سکتی ہیں. اللہ سب کو ہیلدی اور صحت سے رکھے, لیکن یہ ایک کوریجز ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو آپ نے کور کرنا ہے. انفورسین, یو نیور نو, کل کا کسی کو نہیں پتا کہ اگلے واٹس گونا ہیپن ٹمارو. تو ایک طرح کی کوریجز ہوتی ہیں اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. تو کرٹیکل النس انشورنس جو ہے وہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کی لائف میں خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی ایسی النس ہو گئی جو کہ اس میں جو انشورنس کور کرتی ہے تو آپ کو جتنی کوریج ہے وہ لمپ سم دیا جائے گا. ایسے ایبسولوٹلی آن دا ٹاپ آف دیٹ, اگر آپ ہیلدی رہتے ہو تو آپ نے جتنا بھی پریمیم دیا ہے وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں, تو اس ون ون سچویشن. آپ کی پروٹیکشن اینڈ پیس آف مائنڈ اینڈ سیونگ ہو رہی ہے. رائٹ, دیکھیں کریٹیکل النس یہاں ہوگی یا نہیں ہوگی, رائٹ, دیٹ میں یہ نہیں کہہ سکتے نا ہم, وہ تو ہونی لیکن ہیلتھ پالیسیز میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اگر ہو جاتی ہے پھر بھی آپ بینیفیشری ہو کہ اگر آپ اپنے ٹیک کیئر کر سکتے ہو فائنینسز کو. اگر نہیں ہوگی تو آپ نے جو بھی پیسہ دیا ہے سرٹن ٹائم کے بعد وہ آپ کو واپس کر دیں گے, تو اٹس اے سیونگ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کون کون سی النسز اس میں آتی ہیں؟ اس میں 25 النسز ہیں, کافی بڑی لسٹ ہے جس میں میجر ون ہارٹ اٹیک, کینسر, اسٹروک, بائی پاس, کڈنی فیلئر, تو اس طرح کی جو میجر النسز ہیں وہ کور ہوتی ہیں. اور وی پے لاٹ آف کلیم. آپ یہ نہ کہو کہ یہ ہوتی نہیں ہے, we pay, and اگر if somebody wants to know I can show even the checks that we have paid. بالکل ہوتا ہے یہ تو مجھے. اور ابھی یہ کووڈ میں کافی لوگوں کی ہیلتھ کے ایشوز بنے ہیں اور ہم نے کافی ڈیتھ کلیم پے کیے ہیں, and thanks God that we were there to help those families in need. نہیں وہ کافی اس میں کافی کلیمز ہیں, کافی اس میں ہوتا ہے. دوسری بتائیے یہ کتنے ڈیوریشن کیا ہوتی ہے, اگر کتنے عرصے کے لیے لے سکتے ہیں آپ؟ You can buy for 10 years, you can buy for up to 100 years of age. اچھا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایچ پروڈکٹ پہ, لیکن ایک جنرل آئیڈیا میں دینا چاہ رہا ہوں کہ why you should buy it. نہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. کرٹیکل النس جو ہے لائف انشورنس کے ساتھ کرٹیکل النس بہت امپورٹنٹ ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے یہ کیا ان کے بینیفٹس ہیں, اور آپ بالکل جب انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. زیادہ یہ بتائیے, یہ اکثر لوگ ہمارے کچھ دوست تھے وہ کام کر رہے تھے, ورک پلیس پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اینڈ دے ور انیبل ٹو ورک, وہ ڈسیبل ہو گیا کسی وجہ سے, تو وہ ان کے پاس کوئی انشورنس نہیں تھی, تو بیچارے کافی پرابلم ہوئی. ظاہر ہے جو اسٹیٹ جو تھوڑا بہت کرتی ہے, لیکن ایک اور ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ مس اپ ہوا ورک پلیس پہ, بٹ ہی ہیڈ ڈسیبلٹی انشورنس کوریج. تو اس بارے میں دوستوں کو بتائیے. وہ ہم اسے ایکچولی بھائی ہم کہتے ہیں پے چیک انشورنس. پے چیک, دیکھیں آپ کا جو پے چیک ہے وہ ہر چیز کو پے کرتا ہے, آپ کی مارگیج کو پے کرتا ہے, گروسری کو بھی پے کرتا ہے, اور دوسری چیزوں کو بھی پے کرتا ہے, آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کو پے کرتا ہے. اگر وہ پے چیک رک جاتا ہے, اور سیلف امپلائڈ کے ساتھ بگیسٹ پرابلم ہے کہ ان کی کوئی کوریج نہیں ہوتی, ان کو اپنی پروٹیکشن لینی پڑتی ہے. رائٹ, کام جو اچھی کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں ان کی کچھ کوریج ہوتی ہے وہاں سے, لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آئی تھنک ایون بیفور کریٹیکل النس ڈسیبلٹی از اے مور امپورٹنٹ, کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے, کوئی بھی النس ہو جائے تو آپ کو منتھلی ایک انکم آتی رہتی ہے جب تک آپ کام پہ واپس نہیں جاتے. بلکہ یہ جو سیلف امپلائڈ ہیں اور جو فیکٹری ورکرز ہیں اور دوسرے ان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایون ریئل اسٹیٹ ایجنٹس, بالکل رائٹ, میں آئی نو ا پرسن, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اٹ واز ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہائی فائی. اب وہ گھر اپنے بیسمنٹ میں, اپنی فیملی کے بیسمنٹ بیچارہ لیگ ڈاؤن اینڈ ہی کینٹ ایون موو, اینڈ نو کوریج واٹس ایور. اب کوریج ہوتی تو ایٹ لیسٹ کچھ کمپنسیشن. دیز تھنگز ہیپن جی, بیکاز یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ. لیکن یہ ہے کہ ایک آئی تھنک
being an educated person with vision and open mind, I think یہ ضروری ہے کہ ان کی کوریج جو ہے اپنے آپ کی کیجیے, اپنے فیملی کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. دیز آر آل دا پروڈکٹس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایک اور ہمارے ملنے والے تھے, دوست تھے ہمارے, ہیں بلکہ تھے نہیں, انہوں نے اپنے پیرنٹس کو یہاں پہ انوائٹ کر رہا تھا کینیڈا. انہوں نے کہا یار وہ تو بڑا مشکل ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کچھ وزٹر انشورنس کا ہے یا کچھ پیرنٹس کی انشورنس ہوتی ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. کافی لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں. ہمارا اسٹوڈیو کا نام ہے سر 9056704114. اب ہمیں کال کیجیے یا ای میل کیجیے ہمارے voiceoftoronto@gmail.com. جی زاہد بھائی. دیکھیں وہ تو ایک بیسکلی ہیلتھ انشورنس ہے, رائٹ. تو اگر آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہو, ان کی تو کوریج نہیں, آپ تو یہاں کور ہو تھرو اوہپ, میڈیکل انشورنس, رائٹ, میڈیکل انشورنس کرنی یا ہاسپٹل انشورنس جو بھی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہو تو از یور ریسپانسبلٹی یا ان کی ریسپانسبلٹی ان کے پاس کوریج ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ اگر ان کو سردی لگ جاتی ہے تو پھر کیا کرو گے, رائٹ. ہاسپٹل جو ہے وہ $1,500 پر نائٹ اور سم تھنگ, لیکن اس کے لیے سپر ویزا جیسا ہوتا ہے نا, تو ہاں سپر ویزا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ایک مینڈیٹوری ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے, ادروائز آپ کو سپر ویزا نہیں دیں گے. تو اگر گورنمنٹ جو ہے ریکگنائز کرتی ہے ان چیزوں کو, آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. So of course again so many products and we can go more into detail, لیکن آپ کی ہیلتھ کوریج ان لوگوں کی جو آپ کو وزٹ کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, you don't want to take risk. And again there are so many products. آپ کے لیے کیا صحیح ہے وہ تو خیر ہم آپ سے کوالیفیکیشن کی بات ان کو آپ کال کیجیے, ان کے ساتھ میٹنگ سیٹ اپ کیجیے, دین ہی ول ایکسپلین ایوری تھنگ ٹو یو کہ کون سی آپ کی نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہے. اس حساب سے یہ پروڈکٹ آپ کو سجیسٹ کریں گے اور یہاں ریکمینڈ کریں گے. اچھا سر یہ بتائیے کہ میڈیکل انشورنس کی آپ نے بات کی, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے جو ریئلٹر فرینڈس ہیں ان کے لیے بھی, اور ایون جو مارگیج میں ہیں, جو سیلف امپلائڈ ہیں موسٹلی, یہ جو ٹیکس منیمائزیشن اسٹریٹجیز ہیں اس میں بھی آپ ماشاءاللہ بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو اس بارے میں ہمارے دوستوں کو بتائیے, اس میں میں بھی شامل ہوں, مجھے بتائیے کیسے کرنا ہے. So the best way to grow wealth is that you don't pay taxes on the money you don't use. یہ آپ ذرا غور کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنا آپ نے ٹیکس سیو کیا لیگلی, اتنا ہی آپ کے لیے ویلتھ گروتھ آپ کی اچھی ہوتی ہے. It's not what you make, it's what you save that matters. تو having said that, اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے کارپوریشن کھولنی ہے ریئل اسٹیٹ کی, جو الاؤڈ ہے آپ کو کھولنی, تو کیوں آپ کھولو گے؟ میں اس طرف ابھی آ رہا تھا لیکن آپ نے پہلے ہی پکڑ لیا ہے. سو بیسکلی اس کا ٹیکس پلاننگ کے لیے لوگ کرتے ہیں. جی آپ کو بتانا چاہوں دوستوں, آئی مین جو جن کا ریئل اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہے, ریئلٹرز جو ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ دے کین ہیو دیئر اون پرائیویٹ کارپوریشن. اس میں کچھ بینیفٹس اس کے ہیں, وہ ہم زاہد بھائی سے بات کرتے ہیں. تو بیسکلی آئیڈیا کیا ہے, وہ بے شک ریئل اسٹیٹ کارپوریشن ہو, وہ پروفیشنل کارپوریشن ہو, وہ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ دوسرے اسمال بزنسز ہیں, تو کارپوریشن کا بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس اماؤنٹ پہ ٹیکس پے نہیں کرتے جو آپ اپنے یوزیج میں نہیں لاتے, یا آپ گروسری کے لیے نہیں آپ کو چاہیے, یا مارگیج پے کرنے کے لیے نہیں چاہیے, تو آپ وہ اماؤنٹ وہاں پہ کارپوریشن کے اندر چھوڑ سکتے ہو. لیکن اس کا کرو گے کیا, اب کوشچن آ جاتا ہے. اب اگر آپ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہو تو یو ارن واٹ وی کال پیسو انکم, اینڈ پیسو انکم پہ 50% ٹیکس لگتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ بھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو پھر آپ اسٹریٹجیز فائنڈ کرتے ہو کہ کس طریقے سے کارپوریشن کے انڈر ہم انویسٹ کر سکیں اور اس پہ ہمیں ٹیکس بھی نہیں لگے. سو دیٹ از سم تھنگ وی ہیلپ families کہ we find a product that can work like a tax free saving account, جو کارپوریشن کے لیے بھی کام کر سکتا ہے, جو پرسنل سائڈ میں, لیکن unlimited tax free saving account. تو وہ کارپوریشن کے اندر ہم سیٹ اپ کرتے ہیں, اس کے تھرو آپ ریٹائرمنٹ, ٹیکس فری ریٹائرمنٹ کر سکتے ہو, اس میں گروتھ کر سکتے ہو, اس میں ایون پراپرٹیز بائی کر سکتے ہو. جسٹ گوئنگ انٹو ٹیکس مینیمائزیشن, ایز اے ایڈوائزر ہم وی ریچ آؤٹ ٹو بینکس کہ جی اگر ہم گھر بائی کرنا ہے تو یو لینڈ اس منی, تو اف آئی نیڈ ٹو بائی لائف انشورنس جس میں کافی کیش ویلیو ایکوٹی بنتی ہے, تو وائی کینٹ یو لینڈ اس منی ٹو بائی لائف انشورنس. سو اگر آپ کو فار ایگزامپل $50,000 ڈپازٹ کرنا ہے
पॉलिसी के अंदर, तो आप नहीं करोगे, बैंक कैन लेंड यू दैट मनी और आप उनको 2-3% इंटरेस्ट पे करो. अब आपकी पॉलिसी ग्रो हो रही है, खुदा न खास्ता कुछ हो तो ह्यूज पॉलिसी भी मिलेगी, और फिर वही पैसे आप इन्वेस्ट करो रियल स्टेट में, तो उसको राइट ऑफ करो इंटरेस्ट को, और उसमें टैक्स मिनिमाइजेशन करो. सो देयर आर सो मेनी वेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड टैक्स मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजीज हेल्प करती हैं आपको टू ग्रो योर वेल्थ. तो बड़ी आपने एक आई मीन बड़ी इट्स अ बड़ी लॉट ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन है जी. ये तो बड़ा आपने This is a अच्छे से profession, बताया. right? तो मैं सबसे पहले मैं कल ही आपसे मिलता हूँ. मैं गरीब आदमी, थोड़ा आदमी, मेरे को तो I'm a poor guy, मेरे पास तो नहीं, लेकिन आपसे बिल्कुल बैठ के आपसे We can make you rich. All right, then we make people rich, baby. Very nice, very nice. ये आपका अच्छा नहीं, very nice. ये तो जो बैठे इतनी चीजें आई मीन कीप ऑन डिस्कसिंग, तो टाइम हमारे पास जो है वो उसकी प्रॉब्लम आ जाती. अच्छा ये मुझे बताइए, अब टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास है वो अब, लेकिन मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप करते हैं और काफ़ी हमारे दोस्त जानना भी चाहेंगे, एस्टेट प्लानिंग, उसके बारे में बताइए. स्टेट प्लानिंग में ये होता है कि अपने लॉ को, जो कैनेडियन लॉ है उसको समझिए. आपके प्रिंसिपल रेजिडेंस के अलावा जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है एक्सेप्ट प्रिंसिपल एंड टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, जब वो बच्चों को ट्रांसफ़र होगी तो एवरीथिंग डीम्ड सोल्ड डे बिफोर डेथ. इसका मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता आज कुछ होता है आपको, तो वाइफ को ट्रांसफ़र होती है टैक्स फ्री लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन अगर वाइफ को कुछ होता है तो जो भी आपने प्रॉपर्टी, आपने इन्वेस्टमेंट्स, RRSPs, टैक्स फ्री, वो सारा एक पार्ट के अंदर जाता है, और उस पे फिर टैक्स लगता है किस प्राइस से आपने ख़रीदा था, क्या उसकी वैल्यू है, और कितना आपको उस पर टैक्स. वो बिटवीन 25 to 50% ऑफ वेल्थ कैन गो इनटू टैक्सेस अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की तो. तो अगर आपने 2-3 घर बनाए हुए हैं या कुछ RRSP पड़ी हुई हैं, तो अगर आपने प्लानिंग नहीं की हुई तो उसमें से 25 to 50% ऑफ योर वेल्थ कैन लास्ट टू टैक्सेस. टैक्सेस हैं कनाडा में, यू नो, और जिनको जो अंडरस्टैंड करते हैं नहीं, बट जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है वो उनको बचाने के तरीके हैं. यही चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग आपको मालूम होना चाहिए, और ऐसे जो राइट प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप मिलें, उनसे बैठ के डिस्कस करें आपकी कि क्या आपकी हैं. एस्टेट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जी. हम लोगों को जो ना इनफैक्ट इन चीज़ों के बारे में हम ध्यान ही नहीं देते, हालांकि दे आर सो इम्पोर्टेंट. नहीं, उसमें उससे पहले भी एक और जो चीज़ है ना, जो हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी फैमिली को कुछ बताते ही नहीं है कि हमारे पास क्या है. नंबर 1. नंबर 2, लोगों ने विल एंड पावर ऑफ अटर्नी तक नहीं बनाई होती. ये बहुत ज़रूरी है जी कि ये जाना किसको है, क्योंकि वाइफ को हर चीज़ नहीं जाएगी. कीप दैट इन माइंड. आपके बच्चों की एक परसेंटेज है, आपके दूसरे रिश्तेदारों की परसेंटेज आ जाती है बीच में, आपकी वाइफ की एक सर्टेन परसेंटेज है. तो लैंड ऑफ लॉ जो है वो डिक्टेट करेगा कि किसको कितना जाएगा अगर आपने विल नहीं बनाई हुई. नंबर 2, एक तो ये हो गया. नंबर 2 जो है वो ये है कि बेसिकली जब आपने विल नहीं बनाई, तो मैं कहता हूँ जी, जफर भाई ने मुझे देने थे $50,000. तो असफर भाई को तो कुछ हुआ, तो मैंने वाइफ को कहा कि जी मैं तो कोर्ट चला जाऊंगा, पहले मेरे 50,000 दो, तो फिर ये आपकी चीज़ें रिलीज होंगी आपकी वाइफ को. अब जब तक वो केस चलता रहेगा वाइफ को कुछ नहीं मिलने वाला. तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है. प्लस लॉट ऑफ मनी गेट्स लॉस्ट. फिर आप एक अपॉइंट करोगे, फिर कोर्ट अपॉइंट करेगा एक्सिक्यूटर, एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं. सो थिंक अबाउट, आप यकीन करो कि people with the millions dollar don't have will. 60% of Canadian don't have will. बिल्कुल ऐसा है जी. ये कोई जिंदगी को कुछ पता नहीं है. और उसमें क्या है, गवर्नमेंट लगा के हाथ बैठी हुई है. हाँ, वो तो बैठे हुए हैं, उन्होंने तो पकड़ लेना. सारी स्टेट के पास चली जाएगी आपके जो है, आपके बैंक सीज, सारे अकाउंट वगैरह सीज हो जाते हैं जब तक आप का नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है अंटिल कोर्ट अथराइज्ड. बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात की है जाहिद भाई ने कि ये विल बहुत ज़रूरी है. ये हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते. जिंदगी का कुछ पता नहीं. लोगों ने तो यहाँ से जॉइंट अकाउंट ही रखे होंगे, या बीवी को ना पता चल जाए कि हमारे पास क्या है. जॉइंट अकाउंट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट, लेकिन विल जो है बड़ी जरूरी, जिसमें आपने. अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जी मैं अगर अपने बच्चे को ज्वाइंट कर लेता हूं तो फिर मुझे विल शिल की जरूरत नहीं, वो वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा. ये नहीं, ऐसा नहीं होता. वो बच्चे को ट्रांसफर होगा आपके टैक्स देने के बाद, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल रेजिडेंट. लेकिन प्रॉब्लम उसमें एक और भी है, वो ये है कि अगर उसकी शादी हो जाती है और बीवी के साथ डिवोर्स हो जाती है, तो आपकी प्रॉपर्टी भी उसमें आ जाएगी, जिसको हाफ करना पड़ेगा.
right? काम इंग्लिश हो गया. So you can't just put your kids with you, you know, hold on to everything until you want to give. نہیں نہیں بالکل. دیکھیے ڈیئر ویورز, بڑی اچھی اور بڑی انفارمیٹیو باتیں کی ہیں ظاہر سید صاحب نے, اور یہ سب چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور کسی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے, آپ ہمیں کال کیجیے, آپ ظاہر سید صاحب کو کال کیجیے, ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ سیٹ اپ کیجیے, بیٹھیے اور ڈسکس کیجیے اپنی اسٹیٹ پلاننگ بھی, ٹیکس مینیمائزیشن بھی, اپنی جو بھی آپ کی باقی کوریجز ہیں انشورنس کی ہیں دوسری, ان سے بیٹھ کے ڈسکس کیجیے اور ہمیں کال کیجیے. کسی قسم کی آپ کے ایشوز ہیں, آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو ہم ای میل کیجیے ایٹ voiceoftoronto.tv@gmail.com پہ. تو انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں ہم اور اچھے اور پروفیشنلز, پڑھے لکھے پروفیشنلز کو لے کر آئیں گے تاکہ آپ سے مزید کرو. ظاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اس پروگرام میں. اٹس ویری 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 انفارمیٹیو اینڈ ویری میں کہوں گا لاٹ آف ایجوکیشن. میں کہوں گا مجھے تو بہت اس پہ My pleasure, my pleasure. My pleasure, and thank you very much for this. آپ کے آنے کا بہت شکریہ and thank you very much. So dear viewers, thank you very much for watching Realtors Cafe with Asfar Tahir. I hope آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی قسم کے آپ کے کویشچنز ہیں, کوئی ایشوز ہیں, کوئی آپ جاننا چاہتے ہیں, پلیز ہمیں آپ کال کیجیے. بہتر ہے کہ آپ ہمیں ای میل کیجیے voiceoftoronto.tv@gmail.com پہ. تو ٹل نیکسٹ ٹائم, اسفر طاہر کو اجازت دیجیے. بائے بائے.